السلام علیکم۔ پاکستان میں خواتین کی دینی تعلیم ایک خاموش انقلاب کے دور سے گزر رہی ہے۔ یہ کہانی دراصل قیام پاکستان کے بعد شروع ہونے والے اس نئے دور کی ہے جہاں جدید تنظیموں نے لاکھوں خواتین کے لیے علم کے دروازے کھولے۔ آئیے اس اہم تبدیلی کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ یہ جو عدد آپ دیکھ رہے ہیں 9 لاکھ، یہ کوئی عام ہندسہ نہیں ہے۔ یہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعلیمی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ عدد ہے کس چیز کا؟ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان کے رجسٹرڈ دینی مدارس میں پڑھنے والی طالبات کی تعداد ہو؟ اکثر لوگوں کو تو اس کا بالکل اندازہ ہی نہیں ہوگا، لیکن جی ہاں، جواب یہی ہے۔ بالکل، 2011 کی غازی رپورٹ بھی یہی کہتی ہے۔ یہ اعداد و شمار ایک ایسی بہت بڑی تعلیمی تحریک کو سامنے لاتے ہیں جو اکثر ہماری نظروں میں نہیں آتی۔ یہ صرف طالبات کی تعداد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت گہرے سماجی رجحان کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ معاملہ صرف طالبات تک رکا ہوا نہیں ہے۔ 2018 کی شاہ رپورٹ بتاتی ہے کہ مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ میں 24% خواتین ہیں۔ ہاں، یہ تعداد مردوں کے مقابلے میں کم ضرور ہے، لیکن یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خواتین اب صرف علم حاصل ہی نہیں کر رہیں، بلکہ علم سکھانے والی ایک اہم قوت بھی بن چکی ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ خاموش تعلیمی انقلاب کیا ہے، اس کا تاریخی پس منظر کیا تھا، وفاق کا نظام اور نصاب کیسے کام کرتا ہے، پھر جدید اصلاحات کے دور پر نظر ڈالیں گے اور آخر میں بات کریں گے خواتین اسکالرز کے مستقبل کی۔ تو چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ خواتین کی دینی تعلیم کا یہ سفر حاشیے سے نکل کر مرکزی دھارے میں آخر شامل کیسے ہوا۔ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو مغل دور میں خواتین کے لیے باقاعدہ تعلیمی ادارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن اصل تبدیلی آئی 1970 کی دہائی میں۔ اس وقت کے سماجی اور سیاسی ماحول میں خواتین کے لیے خاص مدارس کی تعداد بہت تیزی سے بڑھنے لگی، اور پھر 2002 سے 2004 کے دوران حکومت نے جو مدرسہ ریفارم پروجیکٹس شروع کیے، ان میں طالبات کو بھی باقاعدہ شامل کیا گیا، جس سے اس پورے عمل کو اور زیادہ تقویت ملی۔ تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاکھوں طالبات پر مشتمل یہ پورا نظام آخر چلتا کیسے ہے؟ اس کا جواب ہمیں ملتا ہے وفاق کے منظم ڈھانچے میں۔ اسی نظام نے اس پورے تعلیمی سلسلے کو ایک معیار دیا ہے، ایک ترتیب دی ہے۔ وفاق اصل میں مختلف مکاتب فکر کے مدارس کے لیے ایک سینٹرل بورڈ کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ بورڈز نہ صرف اپنے مدارس کے لیے نصاب بناتے ہیں، بلکہ امتحانات بھی لیتے ہیں اور ڈگریاں بھی جاری کرتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس پورے متوازی تعلیمی نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ پاکستان میں اس وقت 5 بڑے وفاق کام کر رہے ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر 1950 اور 60 کی دہائیوں میں قائم ہوئے تھے۔ جیسا کہ رحمان کی تحقیق میں بتایا گیا ہے، ہر وفاق ایک خاص مکتبہ فکر کی نمائندگی کرتا ہے، اور پچھلے 50-60 سال سے زیادہ عرصے سے یہ تعلیمی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر وفاق کا نصاب اور اس کا دورانیہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ مثال کے طور پر وفاق المدارس العربیہ جو دیوبندی مکتبہ فکر سے ہے، وہ طالبات کے لیے 6 سال کا درس نظامی کا نصاب چلاتا ہے۔ دوسری طرف تنظیم المدارس جو بریلوی مکتبہ فکر سے ہے، وہ طلبہ اور طالبات دونوں کے لیے 8 سال کا عالمیہ کورس کرواتا ہے۔ اس نظام کی ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ ان مدارس کی ڈگریوں کو حکومت بھی تسلیم کرتی ہے۔ ویسٹرن اسکوف کی 2018 کی تحقیق کے مطابق مدرسے کی 8 سالہ تعلیم کے بعد جو شہادت العالمیہ کی ڈگری ملتی ہے، اسے ایم اے عربی یا اسلامیات کے برابر مانا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہاں سے فارغ ہونے والی طالبات کے لیے آگے کی تعلیم اور ملازمتوں کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ اچھا، اب 21ویں صدی کے چیلنجز کو دیکھتے ہوئے مدارس کے نصاب میں بھی ایک نیا دور شروع ہوا ہے، یعنی جدید اور روایتی علوم کو ایک ساتھ ملانے کا دور۔ اور یہ اصلاحات صرف باہر سے نہیں بلکہ اندر سے بھی ہو رہی ہیں۔ دور حاضر کے جو تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے 2002 میں حکومت نے ایک اصلاحاتی پروگرام شروع کیا۔ اس میں مدارس پر زور دیا گیا کہ وہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ انگلش، میتھس اور کمپیوٹر سائنس جیسے ماڈرن سبجیکٹس کو بھی اپنے نصاب کا حصہ بنائیں۔ لیکن یہ تبدیلی صرف حکومتی دباؤ کی وجہ سے نہیں آئی ہے۔ مفتی تقی عثمانی جیسے بڑے علماء بھی اس بات پر زور دیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے
اور ان جدید علوم کے بغیر امت مسلمہ کے موجودہ مسائل کی رہنمائی کرنا اور ان کا حل نکالنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ سوچ بتاتی ہے کہ جدیدیت کی ضرورت کو خود دینی حلقوں میں بھی محسوس کیا جا رہا ہے۔ تو ان ساری تبدیلیوں کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ مدارس سے فارغ ہونے والی خواتین اب معاشرے میں ایک نئی فکری قوت بن کر ابھر رہی ہیں۔ تو ان کا مستقبل کیسا ہوگا اور معاشرے پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان میں لاکھوں خواتین ایک منظم نظام کے تحت دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ایک ایسا نظام جو جدیدیت کو بھی اپنا رہا ہے۔ ان کی ڈگریوں کو قومی سطح پر بھی مانا جاتا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی پڑھی لکھی اور فکری قوت ہمارے معاشرے کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب دینی اور جدید دونوں علوم سے لیس یہ لاکھوں خواتین اسکالرز عملی زندگی میں قدم رکھیں گی تو وہ پاکستان کے سماجی، خاندانی اور فکری مستقبل کو کس طرح تشکیل دیں گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب ہمیں آنے والا وقت ہی دے گا۔